بچے ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں. جس کو ضروری بات کرنی ہے تو میں مائک دوں گا, مائک پہ آ جائیں, آپ اپنی ضروری بات مائک پہ کر دیں. ٹھیک ہے. شاید کہتا ہے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹانے والا. کہتے سبحان اللہ. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. نہ ماں کی عزت کا کسی کو خیال تھا, نہ باپ کی عزت کی حرمت کا کسی کو پتا تھا, نہ بہن کی قدر کی جاتی تھی. آقا کریم علیہ السلام کی اس جہان کے اندر آمنے سے پہلے ایک شخص تھا جسے دنیا والے جابر کے نام سے جانتے تھے, جسے دنیا والے ظالم کے نام سے جانتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی مجلس سجی ہوئی تھی. آقا کریم علیہ السلام کی جارگاہ میں بیٹھنے والا وہ صحابی رسول سارا کتاب رو رہا ہے. روکنے والے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی ذرا وجہ تو بتائیے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی کوئی وجہ تو ہوگی. سارے خوشی کے عالم میں بیٹھے ہیں, آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں ہیں سارا کتاب روئے جا رہی ہیں, روئے جا رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی نظر اس صحابی میں پڑی. کہتے سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی کہ جو آقا کی مجلس میں بیٹھا ہے. جب آقا کریم علیہ السلام کی نظر اس صحابی میں پڑی, اسے اپنے قریب بلایا. آقا کریم علیہ السلام نے اس خوش نصیب صحابی کو اپنے قریب بلایا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے سے لگا کے پوچھا, اے میرے صحابی ساری دنیا والے خوش ہیں, آج آئے نور دے کے ظلمتانو مٹانے والا. اے میرے صحابی بتانا آج کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنکھی چمچم برس رہے ہیں. تو پتہ ہے صحابی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آقا دنیا مجھے ظالم کے نام سے جانتی تھی. علامہ بشیر الوی صاحب, دنیا مجھے ظالم کے نام سے جانتی تھی, میرا نام کسی کو نہیں پتا تھا, لوگ مجھے جابر کہا کرتے تھے. مکہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی بندہ ذرا توجہ سے سنتے, کوئی بھی بندہ جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جاتی, کیا ہوتا جی ذرا اونچا بولے, جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی, جب کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جاتی, آپ کہتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت ہماری محفل کی زینت بنے. آج جو مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مقصود الحق صاحب, میں آپ کو اپنی طرف سے اور بانیان محفل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا اس خوش نصیب صحابی کی جسے آقا نے اپنے سینے سے لگایا. وہ رو رہے تھے, سرکار نے پوچھا ساری دنیا والے خوش ہیں, آج کیا وجہ ہے؟ توجہ طلب کروں گا, تمام اہل مجلس کی توجہ ہوگی تو بات سنانے میں مزہ آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. سوال کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارے مکہ کے اندر جس بھی گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی نا, مکہ والا وہ شخص ویسے تو ہر ایک بندہ اپنی زندہ بچی کو زمین میں درگور کر دیا کرتا, لیکن جس کی ہمت نہ ہوتی نا اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کی, وہ میری طرف اشارہ کرتے, وہ جابر کو ملاؤ, وہ ظالم کو ملاؤ جو دنیا کی ہر عورت کو ہر بچی کو زندہ درگور کر دیتا, اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپتے. کہتے یا رسول اللہ میں وہ ظالم ہوں, میں وہ جابر ہوں. آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے لوگ مجھے ظالم کہا کرتے تھے, لوگ مجھے جابر کہا کرتے تھے. یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے, جو ہاتھ ابھی آپ کے جسم کے ساتھ بس رہے ہیں, 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زمین کے اندر درگور کیا. یا رسول اللہ میرا ہاتھ کبھی نہیں کانپا. آپ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے اپنے گھر سے دور گیا, کئی سال گزر گئے, جب واپس آیا نا, ایک بندہ جب کئی عرصے بعد اپنے گھر آتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جب میں گھر پہ آیا, بات تو مختصر کروں گا, توجہ چاہوں گا. آپ کہتے ہیں جب میں گھر میں آیا نا تو میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی گڑیا گھوم رہی تھی, چھوٹی سی بچی گھوم رہی تھی. میں نے جب دیکھا میرے گھر میں چھوٹی سی بچی, یہ کون ہے؟ اپنی بیوی سے سوال کیا, ننھی سی بچی ہے. بیوی کو بلایا کہ بچی کون ہے؟
بیوی کہنے لگی جب تو گیا تھا نا تمہیں حاملہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پروردگار نے یہ بچی عطا کی ہے، کوئی ابھی تک تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے جی؟ اپنے ابا جان کا انتظار کری، بڑی لگی ہے، مجھ سے روز پوچھتی ہے ابا کب آئیں گے، میرے بابا کب آئیں گے، یہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ میری بچی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میرے گھر میں بچی اتنی بڑی ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس بچی کو ہاتھ سے پکڑا نا، کھدال بھی دیا، بیچا بھی دیا، اور لے کر جہاں پہ بچیوں کو میں دفنایا کرتا تھا وہاں پہ چلا گیا۔ سننے والی بات ہے، آپ کہتے ہیں جب میں دفنانے کے لیے گیا، میں نے جب زمین کے اندر پہلے بیچا مارا، کھدال مارا، جب میرے قدموں کے اوپر مٹی پڑی، وہی بچی نیچے زمین پہ بیٹھ کے میرے قدموں سے مٹی کو دور کر رہی ہے۔ ابا جی آپ کے پاؤں گندے ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا، آپ کہتے ہیں پھر تھوڑا سا اور نیچے گیا، سوراخ اور گہرا ہوتا گیا، میرے کپڑوں پہ مٹی آنے لگی، وہی بچی میرے کپڑوں سے مٹی دور کری۔ بابا جان آپ کے تو کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ کہتے میں نے اسے دکھا دے کے دور کر دیا، حتیٰ کہ میں گلا کھودتا رہا۔ کہتے اتنا ظالم تھا، اپنی چھوٹی سی ننھی جان پہ بھی مجھے ترس نہ آیا۔ آپ کہتے میں نے اسے جب زمین کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگی تو بچی نے مجھ سے سوال کیا، ابا جان ذرا بتائیے نا میرا کون سا گناہ ہے؟ من ای ذنب قتلت، میرا ایسا کون سا گناہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیے نا مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوگی؟ یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جو تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو احباب وقار، ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ محمد رسول اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں۔ اسی محفل کو آگے چلاتے ہوئے میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ مختصر جن دوستوں کو میں دعوت نعت نہیں دے سکا ان سے معذرت، انشاءاللہ ملان والے جلوس والے دن انہیں دعوت دی جائے گی۔ ابھی صرف 2 افراد جو ہم نے خصوصی جن کو دعوت دی ہے انہیں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے جی ڈسٹرکٹ احمد آباد کے اندر جو ہمارا نعت کا کمپٹیشن ہوا ہے اس سال، اس میں سے اول پوزیشن لینے والے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ میری مراد ثناخان مصطفیٰ مزمل صاحب سے آپ آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، جن کا عقیدہ ہے ان کی آواز میں کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تسلیمہ حضرت پاک پہ فرمائیں یہ پورا کوئی زبان قبول کرے ہوئے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول تھوڑا جگانا پیسہ سارے مل کے محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ جگ پروان بابا سہرا
قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ بابا زہرا بابا زہرا بولو بابا زہرا حسنین دانا صلی اللہ علیہ یا حضور کی آمد کی خوشی بھی سجائی گئی ہے سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں خوشی بھیجنا سارے مل کے پڑھنے انشاءاللہ مزہ سی صلی اللہ صلی اللہ صلی شکر خدا نبیاں دے رکھ شکر خدا نبیاں دے سردار دی آمد ہو گئی ہے صلی